وہاں دو کافر سوئے ہوئے تھے اور ان دونوں کافروں کو انہوں نے کاٹ دیا۔ جذبہ تھا کہ اتنا ان کے علاقے کے لوگوں نے مار ڈالا ہے رسول اللہ کے صحابہ، اور اتفاق ایسا کہ یہ دو کافر وہ تھے جن کو رسول اللہ نے امان دیا تھا۔ جان کی امان دینا اس زمانے میں ایک بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا، پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور ان کو یہ قتل کر کے آ گئے تھے، اور حضرت عمرو بن امیہ کو یہ معلوم نہیں تھا۔ تو جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور جب یہ واقعہ بیان کیا، حضور کو اتنا غم ہوا کہ پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غم سے ہلکے نہیں ہوئے۔ یہ جو 70 صحابہ کی شہادت اور باقی وہ جو دو کافروں کی موت ہوئی تھی، حضور نے ان کی دیت یعنی جان بہا جس کو کہتے ہیں، فدیہ دینے کا حکم دیا۔ اب اس کا مسئلہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اس پر بھی ایک بڑا مسئلہ پیش آیا۔ اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مہینوں تک فجر کی نماز میں، آج شافعی حضرات قنوت پڑھتے ہیں فجر کی 2 رکعت میں، دوسری رکعت میں رکوع میں جا کر کھڑے ہو کر قنوت پڑھتے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شروع فرمایا تھا، یہی 70 قاری قرآن جو شہید ہوئے، ان کو شہید کرنے والوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کئی مہینوں تک۔ اس کو اس وقت قنوت نازلہ یعنی مصیبت کے وقت، وہ ایسی مصیبت تھی جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ پڑھا تھا، اور کنٹینیو نماز میں یعنی فجر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے۔ بڑا غم تھا حضور کو۔ اور سیم اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہوا کہ ایک علاقہ ہے مکہ مکرمہ کا، اسفان نام سے، وہاں کے کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، اور پھر کہا کہ ہمارے خاندان والے، ہمارے قبیلے والوں کے لیے آپ اپنے کچھ استاد صحابہ بھیجیں جو پڑھا سکیں۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو بھیجا تھا۔ یہ 10 صحابہ میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معیت میں باقی صحابہ کو بھیجا تھا۔ یہ مکہ کے قریب علاقہ ہے اسفان، ابھی یہ اس علاقے میں پہنچے نہیں تھے، رجیع نام کا ایک علاقہ آتا ہے، اس علاقے میں پہنچے تھے تو یہ کفار نے دھوکہ کیا، اور ایسا دھوکہ کیا کہ ان کو وہاں پر گھیر لیا 10 صحابہ کو۔ تو صحابہ اپنی جان بچانے کے لیے اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے، اور یہ جو کفار آئے تھے انہوں نے اپنے قبیلوں کو، اپنے خاندان والوں کو خبر دی کہ آ جاؤ، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 غلام ملے ہیں، ان کو قتل کرنا ہے۔ اب اونچے ٹیلے پر جب صحابہ گئے تو اوپر سے تیروں کی بارش کرنے لگے صحابہ، تو یہ کوئی بھی مقابلے کی ہمت نہ کر سکے، تو پھر دوسرا دھوکہ انہوں نے کیا، اپنے ہتھیار سب پھینک دیے کافروں نے، اور کہا ہم جان کی امان دیتے ہیں، اتر آؤ، اب تمہارے سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ حضرت عاصم بن ثابت چونکہ ان 10 کے امیر تھے، آپ نے کہا مجھے کسی کافر کی امان اور پناہ پر بھروسہ نہیں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ پھر بھی اس میں سے 7 تقریباً صحابہ نیچے اتر آئے، اور ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نہیں، بلکہ حضرت عاصم بن ثابت منع کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب 7 صحابہ نیچے اتر آئے تو ان 7 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا، وہیں پر جگہ پر شہید کر دیا۔ اب 3 صحابہ بچے تھے، حضرت زید بن دثنہ، حضرت خبیب ابن عدی اور حضرت عاصم بن ثابت۔ اب ان کفار نے ان تینوں کو گھیرا۔ حضرت عاصم بن ثابت نے کہا کہ میں ان کی پکڑ میں آنے اور ان کی غلامی میں آنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ان سے لڑ کر کے ختم ہو جاؤں۔ حضرت عاصم بن ثابت لڑتے رہے، ان کو زخمی کیے اور شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ یہ عاصم بن ثابت کون ہیں؟ بدر کے میدان میں بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا تھا انہوں نے، مکہ والے ان کے نام سے جلتے تھے، کڑتے تھے، عاصم بن ثابت کے نام سے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے تھے حضرت زید بن دثنہ اور حضرت خبیب ابن عدی، ان کو انہوں نے زنجیروں سے باندھ دیا تھا، اور باندھ کر کے مکہ لے کر کے آئے، کیونکہ مکہ میں حضرت خبیب ابن عدی جس کو بدر میں قتل کیے تھے، اس کا بیٹا مکہ میں تھا، اس نے خرید لیا ان کو۔ اور حضرت زید بن دثنہ نے بھی بدر کے میدان میں بڑے کافر کو مارا تھا،
اس کافر کے بیٹے نے ان کو خرید لیا کہ امی مجھے دے دو. اب ان کو تڑپا تڑپا کے مارنا تھا، اپنے باپ کا بدلہ لینا. ایسا لگا یہ ویڈیو ہمیں کامنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں، اور ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس سے آنے والی ہر ویڈیو کی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملا کرے. میں آپ کو 2 شعر سنانا چاہتا ہوں فیضان تاج الشریعہ کے. انہوں نے لکھا ہے، میرے مرشدی گرامی نے لکھا ہے کہ میرے اعمال کا